بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جاسوسی ایک ایسا پرانا، قدیم اور جان لیوا کھیل ہے جو آج سے نہیں بلکہ تاریخ انسانی کے ایک بہت پرانے عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ پاکستان کی جاسوس ایجنسی جس کا نام ISI ہے، دنیا کی بہترین جاسوسی ایجنسیوں میں سے ایک ہے، اور پچھلے سال یعنی 2017 سے لے کر اب تک دنیا کے ماہرین اور گیلپ سروس کے مطابق دنیا کی نمبر 1 ایجنسی پاکستان کی ISI ہے۔ بھارت جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اس کی ایجنسی کا نام را ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً اپنے مختلف جاسوسوں کو پاکستان اس نیت سے بھیجتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایٹمی رازوں کو چرا کر بھارت کو مزید مقوی کریں تاکہ بھارت ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکے۔ آج ایک ایسے ہی واقعے سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، بھارت کی گندی نگاہوں اور گندے عزائم کو زمیں بوس کرنے والے، خاک میں ملانے والے ISI پاکستان کے ایک افسر کا حال اور ایک واقعہ جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، ایسی زبردست ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے لے کر آتا ہے ہمارا چینل دا انفارمیٹکس، لہٰذا ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجیے۔ جاسوسی تاریخ انسان کا ایک پرانا کھیل ہے۔ اسے دنیا کا سب سے خطرناک کھیل بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا بنیادی مقصد دشمن کی چالوں سے متعلق باخبر رہنا اور پھر اس کا سدباب کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس کی چال کو اسی کے خلاف استعمال کرنا یا جوابی وار کرنا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں جاسوسی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً چنگیز خان نے اپنے ذہین جاسوسوں کے ذریعے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے جاسوسی کے ذریعے جس طرح صلیبی قوتوں کے خلاف امت مسلمہ کا دفاع کیا، اس کے بغیر ہماری تاریخ نامکمل ہے۔ التمش کی کتاب داستان ایمان فروشوں کی ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جدید دور میں بھی جاسوسی جیسے کھیل کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے ایک دفعہ CIA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرتے ہوئے کہا، بحیثیت صدر صبح ہوتے ہی مجھے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ گزشتہ رات دنیا میں کیا ہوا اور آج کل دنیا میں کیا ہونے والا ہے، اور یہ سب مجھے آپ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ آج کے جدید دور میں جاسوسی کے لیے ہر ملک میں خفیہ ادارے کام کرتے ہیں جو مختلف طریقوں سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں تاکہ کوئی مناسب رد عمل دیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے تمام طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں ایک طرح کا طریقہ خواتین ہے جو کہ دنیا کی کئی انٹیلیجنس ایجنسیاں اب استعمال کرتی ہیں۔ جاسوسی کی تاریخ میں اب تک کی سب سے مشہور خاتون ماتا ہاری ہے۔ موصوفہ کا اصل نام مارگریٹا تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کی مشہور ایجنٹ تھی جو جرمنی کے لیے فرانس میں جاسوسی کرتی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی وجہ سے تقریباً 50,000 فرانسیسی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی۔ موصوفہ کے فرانس کے کئی سیاستدان اور اعلیٰ شخصیات کے ساتھ روابط تھے، جہاں سے وہ معلومات اکٹھی کرتی تھیں اور جرمنی بھیجتی تھیں۔ جب فرانس کے خفیہ ادارے کو اس کی اصلیت کا پتہ چلا تو اسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑی کر کے گولیاں چلوا دی گئیں اور سر علیحدہ کر کے پیرس میں ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا، جسے سن 2000 میں پراسرار طور پر غائب کر دیا گیا۔ دنیا کے تمام ممالک کی طرح پاکستان کے خفیہ ادارے بھی ہر وقت ملک کی سلامتی کے لیے دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس زمن میں خواتین کا اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا جس طرح دنیا کے باقی ممالک کرتے ہیں۔ البتہ حدود میں رہتے ہوئے دشمن کو جواب ضرور دیا جاتا ہے اور کسی بھی قسم کا نقصان اٹھائے بغیر یہ کام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ روز پہلے ایک خبر آئی کہ پاکستانی خفیہ ایجنٹ نے فیس بک پر ایک فیک ID کے ذریعے انڈین ایئر فورس کے ایک پائلٹ تک رسائی حاصل کی اور اس سے بہت اہم معلومات نکلوائیں۔ یہاں اس طرح کے ایک دلچسپ واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا جس میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے انڈین خفیہ ایجنسی را کو اس کے ہی میدان میں شکست دی تھی۔ اس واقعے کو ISI کے ایک سابقہ افسر سید احمد ارشد ترمذی نے اپنی کتاب حساس ادارے میں بیان کیا ہے۔ بریگیڈیئر ترمذی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عام نگرانی کے دوران ان کو انڈین ایمبیسی اسکول کی ایک استانی مس وینا پر شک ہوا۔ ممکن تھا کہ وہ استانی کے روپ میں را کی کوئی ایجنٹ ہو، کیونکہ وہ تدریس کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں زیادہ وقت گزارتی تھی۔ اپنے شکوک کو دور کروانے کے لیے بریگیڈیئر ترمذی کی ٹیم نے ایک پاکستانی ہندو لڑکے کو اسکول میں داخل کروایا اور اس کی والدہ کو مس وینا کے ساتھ تعلقات بڑھانے اور دوستی کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں خواتین کی بہت اچھی دوستی ہو گئی اور اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ موصوفہ کا تدریس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ایک ایجنٹ تھیں۔ اس کے علاوہ
مس وینا جو ہے ان کا انڈین سفارت خانے کے ڈیفنس اتاشی اور را کے فرسٹ سیکرٹری کے ساتھ مسلسل رابطہ بھی تھا۔ اب ہم صرف اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ کون سی پاکستانی مچھلی اس کے جال میں پھنستی ہے۔ ایک دن اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں انڈین سفارت خانے کی طرف سے ایک کمرہ بک کروایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد انڈین ڈیفنس اتاشی کی گاڑی میں مس وینا اور مسٹر کھنہ اس ہوٹل میں آئے۔ مسٹر کھنہ را کے لیے کام کرتے تھے۔ مس وینا کمرے میں چلی گئیں اور مسٹر کھنہ نیچے کسی کا انتظار کرنے لگے۔ جب ہم نے ایئرپورٹ فون کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت کوئی فلائٹ آ رہی ہے اور نہ ہی انڈین سفارت خانے کی کوئی گاڑی وہاں موجود ہے۔ اس کا مطلب مہمان کوئی اندر کا ہی تھا۔ تھوڑی دیر میں مہمان پہنچا اور مسٹر کھنہ اس کو اوپر کمرے میں لے گئے۔ توقع کے عین مطابق تھوڑی بعد انٹرکام پر چائے کا آرڈر دیا گیا۔ ہمارا ویٹر چائے کی ٹرالی اوپر لے گیا جس میں آواز ریکارڈ کرنے کا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ ہم لوگ ان کی تمام گفتگو سننے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد مسٹر کھنہ اور کچھ دیر بعد ہی وہ مہمان بھی ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ ہم نے مہمان کا پیچھا کیا اور اسے اپنے ریسٹ ہاؤس لے آئے۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ ہم نے اسے پوری گفتگو کی، ریکارڈنگ سنائی تو اس نے بتایا کہ اس کا نام پرویز ہے اور وہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں ایک انجینئر ہے۔ کچھ عرصہ قبل سفر کے دوران مسٹر کھنہ سے دوستی ہوئی اور ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی۔ پہلے تو ہم نے سوچا کہ پرویز کو ہی ڈبل ایجنٹ کے طور پر استعمال کر کے را کو بیوقوف بنایا جائے، لیکن پھر اس کی نوکری کی حساس نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کا ارادہ ترک کر دیا اور اس واقعے کی رپورٹ اس کے محکمے کو بھجوانے دی گئی، جہاں اسے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب مس وینا اب تک کمرے میں موجود تھیں اور اس نے ابھی تک سفارت خانے کو فون بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایسا موقع تھا جس سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا، لیکن اس میں رسک یہ تھا کہ اگر ہم اپنا کوئی آدمی بھیجتے تو وہ شور مچانا شروع کر دیتی، جس سے بڑا سفارتی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ بہرحال ہم نے رسک لیا اور اپنے کیس آفیسر کو ہوٹل کے سیکیورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں اندر بھیجا۔ گفتگو ہوٹل کی سہولیات سے شروع ہوئی جس کی مس وینا نے تعریف کی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر انڈین کلچر اور انڈین فلموں پر بات شروع ہوئی، یہاں تک کہ مس وینا ہمارے کیس آفیسر کو تم کہہ کر مخاطب کرنے لگیں۔ اس کے بعد جب ہمارے کیس آفیسر نے ساری بات کھول کر اور اس سے حقیقت سے آگاہ کر کے کی تو وہ رونے لگیں۔ اس نے اپنی مکمل رودات بیان کی کہ کس طرح اس کو پاکستان میں نوکری کا جھانسا دے کر را میں بھرتی کیا گیا، جاسوسی کی تربیت دی گئی، اس کے سینئرز نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کس طرح یہاں کام کروایا گیا، لیکن اب وہ مجبور تھی۔ اگر وہ انکار کرتی تو کسی بھی موقع پر اس کے ماں باپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ بہرحال ہم نے اس کو تسلی دی، اس کے والدین کی انڈیا میں ہی دیکھ بھال کا انتظام کیا۔ جب اس نے ہمارے حسن سلوک کا اپنے سینئرز کے سلوک سے موازنہ کیا تو دل و جان سے پاکستان کی ہو گئی۔ اس نے کافی عرصہ ہمارے لیے ڈبل ایجنٹ کے طور پہ کام کیا اور ہمیں بھارتی منصوبوں کی بروقت اطلاع ملتی رہی۔ کچھ سال بعد وہ بھارت واپس چلی گئی کیونکہ ہم اس کے لیے کوئی شوہر تلاش نہ کر سکے۔ وہ مسلمان ہو کر یہاں رہنے کے لیے تیار تھی۔ امید ہے اس کی باقی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ کہانی حساس ادارے جس کے مصنف سید احمد ارشاد ترمذی ہیں وہاں سے لی گئی ہے۔ اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جہاں ISI نے مخالفین کو انہی کے میدان میں شکست دی بغیر کسی بھی قسم کی اخلاقی حدود کو پار کیے۔ دنیا کی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں اس کام کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتی ہیں، لیکن نمبر 1 ہمیشہ بہترین طریقے سے ان کے منصوبوں کو ناکام بناتی ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت عراق، شام، لیبیا اور برما جیسی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے گمنام مجاہدوں کی ہر جگہ مدد کرے اور ان کی حفاظت کرے جن کو اپنے نام کی بھی کوئی پرواہ نہیں اور ہر وقت ہمارے لیے جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ اللہ پاک کے حضور یہ بھی دعا ہے کہ خالق و مالک کائنات قوم کے ہر بیٹے اور قوم کی ہر ماں کے اندر بھی جذبہ ایمانی پیدا کرے، کیونکہ ناظرین فوج اور فوج کے بعد یہ وہ ایلیٹ ادارے ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی ملک کا نظم و نسق چلتا ہے، کیونکہ ان اداروں کے پاس ملک کے خفیہ راز ہوتے ہیں اور انہی اداروں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی شخص کی کہیں بھی تلاشی لے سکتے ہیں۔ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کسی بھکاری کے روپ میں بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ کسی ایسے شخص کے روپ میں بیٹھے ہوں گے جس پر آپ کو قطعاً کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایجنٹ ہوگا جو کسی ایسے ملک کے لیے کام کر رہا ہوگا جو ملک آپ کی جڑوں کو کترنے میں مصروف ہوگا۔ لہٰذا ایسے تمام لوگوں سے خود کو بچانا ہی بنیادی طور پہ ایک عقل مند انسان کی نشانی
نشانی ہے اور اسی کو عقل مندی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایسی اور زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز اور ایسے زبردست قسم کے واقعات جو کہ ISI اور دیگر چیزوں سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ ہم اپنے چینل دا انفارمیٹکس میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنا بھی ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔